لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے، بے انتہا شکر ہے، خداوند عالم کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ پورے قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ کریں گے۔ الحمدللہ آج اس کی آخری منزل میں ہم ہیں اور پارہ 30 کے آخری ربع کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا اس توفیق کو جو اسی نے دی، ہماری اس توفیق کو قبول فرمائے۔ سورہ مبارکہ بینہ کی 8 آیات ہیں، ان کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدترین خلائق ہیں۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اب سورہ زلزال کی آیات کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا اس سے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اس سے اشارہ کیا ہے۔ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ عادیات کا ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قارعہ کا ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ کھڑ کھڑانے والی، اور کیسی کھڑ کھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے طرح اڑنے لگیں گے، تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز حاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا مصیبت ہے؟ یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی نام آ گیا ہوگا؟ تکاثر۔ سورہ تکاثر قرآن مجید کا 102 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں،
ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بنام خدائے رحمان و رحیم تمہیں باہمی مقابلہ، کثرت، مال و اولاد نے غافل بنا دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یقین کی طرح دیکھو گے، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم، قسم عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ سورہ ہمزہ کا ترجمہ، بنام خدا رحمان الرحیم، تباہی اور بربادی ہے ہر شعلہ زن اور چغل خور کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ وہ آگ ان کے اوپر گھیرا ڈال دے گی، ان کو گھیر لے گی، اور لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ۔ سورہ فیل کا ترجمہ، بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا ہے، اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں، پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ سورہ مبارکہ قریش کا ترجمہ، بنام خدائے رحمان الرحیم، قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، ابرہہ کو ہلاک کر دیا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے۔ سورہ معون کا ترجمہ، بنام خدائے رحمان و رحیم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور معمولی ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ترجمہ سورہ کوثر، بنام خدائے رحمان الرحیم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ترجمہ سورہ کافرون، بنام خدائے رحمان الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافروں، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبودوں کے عبادت گزار ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ نصر کا ترجمہ، بنام خدا رحمان الرحیم، جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ آج شب قدر ہے، سب کے لیے استغفار، سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے مومنین مومنات کے گناہوں کو پروردگار تو معاف فرما دے، تو سب سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رحمت میں گھیر لے۔ سورہ مسد کا ترجمہ، بنام خدائے رحمان الرحیم، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے،
ہر ظالم ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں ان پر خدا کا قہر نازل ہو، جو کشمیر میں، جو ہندوستان میں، جو پاکستان میں، جہاں جہاں ظالم ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے، اور امام کا ظہور ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان اس کے کام آیا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ یہ ابو لہب کے بارے میں آیات ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ: بنام خدا رحمان و رحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق و بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے اور نہ ہمسر۔ سورہ فلق کا ترجمہ: بنام خدا رحمان و رحیم کہہ دیجیے میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ خدا ہمیں بھی تمام حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ سورہ ناس کا ترجمہ: بنام خدا رحمان و رحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، سارے انسانوں کا معبود ہے، شیطانی وسوسوں کے شر سے جو نام میں خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ انسان کی زندگی کے لیے ایک عظیم خطرہ یہ وسوسہ بھی ہے جو حق کے خلاف کبھی انسان پیدا کرتا ہے اور کبھی جن۔ انسان فلسفہ، دانشوری، سیاست، مصلحت اور رسم و رواج کے نام پر پیدا کرتا ہے۔ جنات کے وسائل تقریباً لامحدود ہیں جن کی اساس توہم پرستی پر ہے۔ آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ قدرت خدا واقعاً لامحدود ہے، لہٰذا ان خطرات سے بچنے کا واحد ذریعہ اس کی پناہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔ اب ہم مختصر دعائے ختم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں میری پریشانی کو دور کرنا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِی اماما وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا اور باعث نور اور سبب ہدایت فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اور قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں یاد دلا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو کچھ قرآن میں سے میں نہیں جانتا وہ مجھے سکھا دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور مجھے اس کی صبح و شام تلاوت نصیب کر، اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لِی حُجَّۃً یا رب العالمین، اے عالم کے پروردگار، پرورش کرنے والے، میری دعا قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم واہلک اعداءهم من الاولین والآخرین من الجنة والناس اجمعین۔